الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم جناب عفان قادری صاحب، صدر مہر آرگنائزیشن، محترم جناب محمد فاروق صاحب، غوث خاموشی ٹرسٹ، جناب حیدر علی انجینئر صاحب، محترمہ ڈاکٹر مسعودہ رانی صاحبہ، جناب فخر الدین صاحب، عتیق صاحب، مسعود صاحب، میرے بھائی احمد صاحب، مستان صاحب، حافظ ایوب احمد انصاری صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ. آج جس موضوع پہ گفتگو کے لیے مجھے یہاں پہ مدعو کیا گیا ہے وہ ایک ایسی عظیم الشان شخصیت ہے کہ مجھ جیسا حقیر بندہ ان کی عظمت پہ اگر صبح سے شام تک گفتگو کرتا جاؤں اور زندگی بھر اپنے قلم کو رگڑتا جاؤں تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہندوستان کی تقدیر کو جس نے غیر جانبداری سکھائی، ہندوستان کو جس نے قومی اتحاد کا درس دیا، ہندوستان کو جس نے مکمل طریقے سے ہندوستان بنایا، ہندو، مسلم اور دیگر قوموں کو ایک ساتھ رکھتے ہوئے اپنے آزادی کے کارواں کو آگے بڑھایا، وہ ایسی شخصیت ہے جسے ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے جانتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد یہ ایک شخصیت نہیں بلکہ مکمل ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے، یہ ایک ادارے کا نام ہے، یہ ایک ایسی ہستی ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر اس نے اپنے گہرے نقوش مرتب کیے ہیں. اگر ان کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہندوستانیت پر ہم کو ڈاؤٹ کرنا چاہیے. مولانا ابوالکلام آزاد، آپ کی پیدائش جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں 11 نومبر 1888 کو مکہ معظمہ میں ہوئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نسلاً عربی ہیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مولانا آزاد کا تعلق عرب نسل سے ہے. آپ کا تعلق افغان نسل سے ہے اور آپ کے والدین، آپ کے اجداد، آپ کے اسلاف ہرات سے تعلق رکھتے تھے جو آج افغانستان کا حصہ ہے. وہاں سے اکبر کے دور میں وہ لوگ نقل مقامی کر کے ہندوستان تشریف لائے اور یہیں پہ انہوں نے اپنی بود و باش کو اختیار کیا اور ہندوستانی کہلانے پر فخر محسوس کیا. جب 1857 میں حالات خراب ہو گئے، نامساعد حالات تھے اس سے پہلے، کیونکہ بہت زیادہ انارکی پھیل چکی تھی ہندوستان میں اور مختلف قسم کے جو پیس کو خراب کرنے والی چیزیں، انگریزوں کے قدم، ناپاک قدم پڑتے ہی یہ چیزیں شروع ہو چکی تھی. تو آپ کے والد محترم خیر الدین جن کا نام تھا، وہ یہاں سے مکہ معظمہ تشریف لے آتے ہیں اور وہیں پہ مولانا ابوالکلام آزاد 1888 میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے والد محترم اونٹ پر سے گر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پیر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اس کے علاج کے لیے پھر وہ ہندوستان تشریف لاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پھر ہندوستان سے ہجرت نہیں کی اور ہندوستان سے کوئی سفر نہیں کیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ خیر الدین صاحب کے پاس خیر الدین صاحب کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے ہم تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ بہت ہی صاحب طریقت مشائخ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے مریدوں کی کثیر تعداد نہ صرف ہندوستان بلکہ حجاز، عراق اور عرب و عجم میں پھیلی ہوئی تھی اور آپ کی شہرت کا ڈنکا تھا اور لوگ بہت زیادہ آپ سے عقیدت رکھتے تھے. اس گھرانے میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جو رسم و رواج کو، روایات کو ایک سائڈ رکھ دیتی ہے اور ٹریڈیشنز کو چھوڑ کر ایک نئے طریقے سے کام کو آگے لے کے بڑھتی ہے. وہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد. مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں جس طرح سے ابھی آپ نے سنا، یہ محدث ہیں، یہ مفسر ہیں،
یہ فقی ہیں، یہ صحافی ہیں، یہ ٹیچر ہیں، یہ مجاہد آزادی ہیں، یہ مدبر ہے، یہ مفکر ہے، اور یہ انشا پرداس ہے، اور ادیب ہیں. کم از کم انہوں نے 27 کتابیں اپنی قلم سے انہوں نے منصع شہود پہ لائی ہیں. مولانا آزاد کی کسی بھی ایک ذات کے کسی بھی ٹکڑے کو ہم دیکھ لیں گے، کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھیں گے، وہ ہمارے لیے رہنمائی کے لیے بہت ہی زیادہ اس میں وافر سامان رکھتا ہے. مولانا آزاد کی ایک شخصیت مذہبی شخصیت ہے، اور اس کے علاوہ ایک سیاسی شخصیت ہے، اور بحیثیت قومی لیڈر. یہ 3 عنوانات پہ میں اپنی گفتگو کو مرکوز رکھوں گا. اور اس کے علاوہ مولانا آزاد کا جو کارنامے رہے اس کے بارے میں بھی میں کچھ کوشش کروں گا کہ اپنے ذریعے سے میں اس کے اوپر روشنی ڈال سکوں. مولانا آزاد کے بارے میں میر کا ایک شعر کہوں گا: مت سہل ہمیں جانو، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب جا کے خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب جا کے خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. تو یہ انسان بننا اور یہ انسانیت کے اوپر جمے رہنا سب سے بڑا کام ہے. مولانا آزاد کے بارے میں جو ابتدائی تعلیم آپ کی تھی، اور اپنے ابتدائی تعلیم گھر پہ انجام پائی، اور یہ ابتدائی تعلیم گھر پہ پانے کا منشا ہم دیکھیں گے. یہ مقصد کے لوگ سمجھتے ہیں بیکسب یونیورسٹی سے آج یہ چل رہا ہے پروپیگنڈا کہ مولانا آزاد جاہل تھے، مولانا آزاد پڑھے لکھے نہیں تھے. ارے ایسی گفتگو کرنے والوں کو اپنی علمیت کے بارے میں تھوڑا سا چیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ بچہ جو 11 سال کی عمر میں ایک میگزین کی ادارت کرتا ہے، 11 سال کی عمر میں ایک میگزین کی ادارت کرتا ہے، 12 سال کی عمر میں 6 اخبارات کا ایڈیٹر بنتا ہے، اور 18 سال کی عمر میں ایک ایسا اخبار نکالتا ہے الہلال جس سے انگریزوں کی نیند اڑ جاتی ہے. اس آدمی کو اگر جاہل کہتے ہیں تو یہ کہنے والا جاہل ہو سکتا ہے. اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام اپنے گھروں میں کرتے تھے تاکہ وہ اخلاق ان کے برباد نہ ہو، وہ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی جو تہذیب ہے وہ تہذیب پہ کچھ فرق نہ پڑے، اس کے اوپر اثر نہ پڑے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ آج پہ رواج پا رہا ہے، اور یورپ اور امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں آج بھی ہوم اسکولنگ کو پریفر کیا جا رہا ہے. مولانا آزاد کی ان چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں نے بات کی، تو ان کا جو 11 سال کی عمر میں ایک پرچہ نکالتے ہیں، ایک گلدستہ نکالتے ہیں، نیرنگ عالم، یہ گلدستے کے ذریعے سے یہ اپنی دھاک کو لوگوں کے اوپر بٹھاتے ہیں. اب ان کے سلسلے میں 2 چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے میں یہ پروگرام منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے اس کا پیغام دینے کی کوشش کروں گا. مولانا آزاد کیوں کہا جاتا ہے کہ بچپن میں ہی بچوں کی قابلیت کو دیکھ کے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ کہاں پر پہنچنے والا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی ڈرائیور ایک گاڑی لے کے نکل رہا ہے تو گاڑی کی رفتار سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ گاڑی کس طرح سے چلائے گا اور منزل تک پہنچے گا یا نہ پہنچے گا، یا پھر وہ حادثے کا شکار ہو جائے گا. مولانا آزاد کا زمانہ ہم دیکھیں گے کہ بہت ہی ابتری شخصیتیں اس زمانے میں تھی. علامہ اقبال اس زمانے میں موجود تھے، الطاف حسین حالی اس زمانے میں موجود تھے، علامہ شبلی نعمانی اس زمانے میں موجود تھے. اب علامہ شبلی نعمانی جب یہ اخبارات میں لکھتے تھے، 16 سال کی عمر، 14 سے 16 سال کی عمر یہ اخبارات میں لکھتے، تو علامہ شبلی نعمانی سمجھتے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور بہت زیادہ ان کی تبحر علمی اتنی تھی، ان کی عبقریت اتنی تھی کہ ان کے علم کی وجہ سے علامہ شبلی نعمانی یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بڑے 70-80 سال کے بڑے عالم دین ہوں گے. اسی طرح سے وہ اپنے خطاب میں حضرت، قبلہ و کعبہ اس طرح سے وہ القاب استعمال کرتے تھے. ایک مرتبہ جو 1904 میں ملاقات کا دونوں کو موقع ملا، تو جب مولانا آزاد کا ان کا سامنے ہوا تو سمجھتے ہیں کہ کسی سوال کے سلسلے میں وہ ملاقات ہوئی تھی، بات بھی کرنا چاہتے تھے، مولانا آزاد کو طلب کرے. جب مولانا آزاد سامنے آتے ہیں تو علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ بابا میں آپ کے والد محترم مولانا ابوالکلام آزاد سے ملنا چاہتا ہوں، آپ ذرا براہ کرم مولانا کو بھیج دیجیے. وہ کہتے ہیں کہ میں ہی مولانا آزاد ہوں، میں ہی مولانا ابوالکلام آزاد ہوں. تو یہ حالت تھی کہ اس زمانے کے آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی جو ندوۃ العلماء کے فاؤنڈر ممبروں میں سے گنے جاتے ہیں، اور سیرت النبی پہ جو سب سے زیادہ مستند کتاب جو سیرت النبی پہ ہے علامہ شبلی نعمانی کی ہے. علامہ شبلی نعمانی جیسا اتنا بڑا آدمی وہ مولانا آزاد سے محض 14-16 سال کی عمر میں وہ ان سے
متعارف ہو کر اور ان کے علم سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک واقعہ یہ بھی بتا دوں میں کہ وہ بچپن کی حالت تھی, ابھی مولانا کی داڑھی نہیں نکلی تھی, مونچھ نہیں نکلی تھی, اور ان کو انجمن حمایت اسلام جو الطاف حسین حالی جو سر سید کے ساتھی تھے, ان کی ایک انجمن تھی, انجمن حمایت اسلام. لاہور میں اس کا اجلاس منعقد کیا گیا, اور اسی انجمن حمایت اسلام سے اقبال نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اور ہمالیہ جیسی اونچی اونچی نظموں کو وہیں سے انہوں نے بلند کیا. تو وہاں پہ جب بلایا جاتا ہے ابوالکلام آزاد کو تو تشریف لے جاتے ہیں, تو جب ریلوے اسٹیشن پہ ان کو ریسیو کرنے والے لوگ ہیں وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ ایک شیروانی میں اور سفید پیجامے میں ایرانی ٹوپی لگا ہوا ایک بڑا خوبصورت خوبرو بندہ نیچے اتر رہا ہے, ہاتھ میں ایک چھڑی بھی ہاتھ میں ہے لے کے اتر رہا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد تو کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. بالکل ایک نوجوان بچہ ہے جو 16-17 سال کی عمر کا ہے, وہ ٹرین سے اترتا ہے, اتر کے آگے اس کو پوچھتے ہیں تو کیا ہے, وہ جب تعارف ہوتا ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں ہی مولانا آزاد ہوں. تو اسی طرح سے مولانا آزاد کو لے جاتے ہیں, اور دوسرے دن وہ اجلاس میں مولانا آزاد جاتے ہیں انجمن حمایت اسلام کے, اور اس کی صدارت الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں, اور الطاف حسین حالی وہاں پہ بیٹھتے ہیں. الطاف حسین حالی سے ان کا تعارف کیا جاتا ہے, تعارف کر کے فرمایا جاتا ہے کہ یہ ابوالکلام آزاد ہیں. تو بالکل ہی چونک جاتے ہیں, اور بالکل جس طرح سے جس کو آپ کہیں گے کہ ٹویسٹ جس کے اندر ہوتا ہے, زمانہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, او تو آپ ابوالکلام ہیں. تو اسی طرح سے ابوالکلام, تو یہ اس طرح سے ابوالکلام کو جب وہاں پہ ڈائس پہ بلایا جاتا ہے تو آزادی کے موضوع پہ مولانا ابوالکلام آزاد لگاتار بغیر رکے 2 گھنٹے تک مدلل بصیرت افروز تقریر فرماتے ہیں. اس کے بعد واپس آتے ہیں تو مولانا حالی بولتے ہیں کہ واقع آپ ابوالکلام ہو, میں آزاد کو پہلے ابھی دیکھتا تھا, اب آزاد کو جان چکا ہوں, آزاد کی قابلیت سے میں واقف ہو چکا ہوں. تو یہ 16 سال کی عمر کا یہ بچہ مولانا ابوالکلام آزاد, آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد نے اسی وقت یہ تیار کر لیا تھا کہ کیونکہ 1857 میں جو ہندوستان کا جو شہنشاہ تھا اس کا نام بہادر شاہ ظفر تھا, اور اسی نے سب سے پہلے جنگ آزادی, جو ہندوستان کی آزادی کی پہلی جنگ جس کو کہتے ہیں, جس کو انگریزوں نے نام بدل کر غدر کہا گیا ہے, اگر ہم بھی اس کو غدر کہیں گے تو غدر مناسب نہیں ہوگا, ہم کو اس کو پہلی جنگ آزادی کہنا چاہیے. تو جب پہلی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے باغ ڈور چلے گئی ہندوستان کی, تو مولانا آزاد جیسے جلیل القدر قائد نے یہ سوچا کہ جب یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے قیادت چلے جاتی ہے, ملک کی باغ ڈور چلے جاتی ہے, تو یہ مسلمانوں کا یہ فرض عین ہے کہ انگریزوں کو یہاں سے نکال کر باہر کریں. اسی طرح سے وہ اپنی پہلی ایک تحریک بناتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے حزب اللہ. پہلی ایک تحریک بناتے ہیں جس کا نام تھا حزب اللہ, وہاں سے وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 1914-15 میں جو پہلی عالمی جنگ جس کو ہم ورلڈ وار 1 کہتے ہیں, ورلڈ وار 1 ہوتا ہے, اور اسی طرح سے یورپ جو ہوتا ہے, UK, گریٹ برٹن, وہ اپنی سیاست کو پھیلاتے ہوئے وہ ترکی کے اوپر بھی قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک تحریک چلتی ہے جس کا نام ہوتا ہے تحریک خلافت, خلافت موومنٹ جس کو کہتے ہیں, کہ ریوائیول آف دا خلافت. ریوائیول جو ترکی کی خلافت تھی, کیونکہ وہاں پہ بھی گریٹ برٹن کا تسلط تھا اور انڈیا کے اوپر بھی گریٹ برٹن کا تسلط تھا, تو اسی طرح سے اس گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی جاتی ہے, تحریک خلافت. اور وہ تحریک خلافت کے بانی تھے محمد علی جوہر اور ان کے بھائی محمد شوکت علی. یہ دونوں یہ تحریک کو چلاتے ہیں, اور اس تحریک میں جان ڈالنے کے لیے مولانا آزاد بھی میدان عمل میں آ جاتے ہیں, اس تحریک کو مضبوط کرتے ہیں. اور اسی تحریک کے ذریعے سے مولانا ابوالکلام آزاد کی ملاقات ایک بہت ہی بہترین ویژنری آدمی, جس نے اپنی زندگی اس ملک کے لیے, نہ صرف زندگی بلکہ اپنا لباس بھی اس ملک کے لیے ترک کر دیا, اس عظیم قائد مہاتما گاندھی سے ہوتی ہے. اور مہاتما گاندھی مولانا آزاد کی قابلیت کو پہچان لیتے ہیں اور ان کو کانگریس میں شامل ہونے کا ان کو دعوت دی جاتی ہے. اسی طرح سے مولانا آزاد کی اور ایم کے گاندھی کی ملاقات تحریک خلافت کے ذریعے سے ہوتی ہے. ہم دیکھیں گے کہ یہ واقعات بیان کرنے کی وجہ کیا ہے. ہم نے انگریزوں سے ایک لڑائی لڑی تھی اپنے ملک کی آزادی کے لیے. یہ ملک جب ہمارا نہیں تھا, اس ملک پہ گوروں کا راج تھا, ہم یہ ملک حاصل کرنا چاہتے تھے, اپنے لیے ایک ملک حاصل کرنا چاہتے تھے.
जब हम सब मिले हुए थे, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूं, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं सिख हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। जब हमको एक मुल्क की जरूरत थी तो हम तमाम सब आपस में मिलकर अंग्रेजों को भगाने के लिए बिल्कुल एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ हमने जंग की, क्योंकि हमको मुल्क की जरूरत थी। आज मुल्क हमारा हो चुका है, आज हमारे पास मुल्क है, लेकिन क्या हम एक हैं? आज एक मुसलमान अलग, एक हिंदू अलग, एक ईसाई अलग, एक सिख अलग, मुल्क तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन जो हमारा इत्तेहाद था उस इत्तेहाद को हमने पारा पारा कर दिया। 1920 में जो मौलाना आजाद की जब महज उम्र 35 साल की होती है, 35 साल की मौलाना आजाद की उम्र थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे कम उम्र जो सदर कोई अगर बना है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना आजाद 1920 में कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं और कांग्रेस को जो बिल्कुल ही जब तक होम रूल का नारा लगाने में पीछे रहती थी और पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा, कांग्रेस में जब उतनी हिम्मत और उसके अंदर उतनी ताकत नहीं थी, तो 1923 के कांग्रेस के का जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग थी, उस प्रोग्राम में, उस सेशन में सबसे पहले कंप्लीट आजादी का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा किसने दिया, ये आपको मालूम होना चाहिए। वो कोई और नहीं थे बल्कि मौलाना हसरत मोहानी थे। उसके बाद 1923 के बाद फिर कांग्रेस इसी नारे को 1933 में रिपीट करती है। 1933 में मौलाना हसरत मोहानी ने सबसे पहले 1923 में यह नारा मारा कि अंग्रेजों के कदम हमारी मुकद्दस धरती से इनको निकाल फेंकना चाहिए और मुकम्मल आजादी चाहिए। होम रूल के खिलाफ जाकर उन्होंने बात की कि मुकम्मल हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के हाथ में होना चाहिए। ये बात हसरत मोहानी, आज जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे बहुत लगाए जा रहे हैं, हर कोई नारा मारता है जिंदाबाद का। ये जिंदाबाद का नारा किसने दिया, इसके बारे में भी मालूम होने की जरूरत है। जिंदाबाद का नारा सबसे पहले अगर किसी ने दिया तो मौलाना हसरत मोहानी थे। 1920 के जो सेशन था कांग्रेस का, उसके अंदर सबसे पहले नारा आप ही ने लगाया, इनकलाब जिंदाबाद का। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी। तो मैं बात करता हूं ये कौमी इत्तेहाद की, कौमी एकजुहती की, कौमी जो हमारा एक रिवायत है। हम हजारों साल से जो मिलके रहते थे, मुसलमानों की जो आमद थी यहाँ पे 1500 साल पहले की जो आमद थी, उससे पहले कभी हिंदू मुसलमान का कोई मसला पैदा नहीं हुआ। और याद रखिए कि वो सियासत जो इंसानों को रंग के नाम पे बांट देती है, रेस के नाम पे बांट देती है, जबान के नाम पे बांट देती है, मजहब के नाम पे बांट देती है, वो सियासत नहीं हो सकती, गंदी सियासत है, मकरूह सियासत है। आदम से बना है आदमियत, इंसान से बनी है इंसानियत। तो सबसे पहले हमको, जहां पे हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे प्लूरलिज्म है, जहां पे हिंदू है, जहां पे मुसलमान है, जहां पे सिख है, जहां पे खुदा को नहीं मानने वाले भी रहते हैं, उस मुल्क में हमारा विजन क्या हो, हमारा मकसद क्या हो, हमारा नजरिया क्या हो, इस मुल्क की फेडरेशन का काम किसके हाथ में होगा? इस मुल्क की तकदीर को कौन डायरेक्शन दे सकता है? इस मुल्क को कौन शेप दे सकता है? इसके फ्यूचर को कौन बेहतर बना सकता है? ये नफरत की जो गंदगी है उसको कौन साफ कर सकता है? दिलों को, टूटे हुए दिलों को कौन जोड़ सकता है? सिसकती हुई इंसानियत को कौन मरहम लगा सकता है? इंसानियों को, ये नंगी इंसानियत जो बिलकती सिसकती बिल्कुल दरिंदों के हाथ में मजरूह हो चुकी है, इसको अगर कोई इज्जत का लिबास, इज्जत की रिदा अगर कोई उड़ा सकता है तो कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि असातिज़ा हैं। इस मुल्क को इस मुल्क की तकदीर को संवारने वाले कौन है? असातिज़ा है। एक वाकया मैं सीरत के जरिए से, हजरत उमर फारूक के जरिए से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हजरत उमर फारूक जो 22 लाख स्क्वायर माइल के बादशाह थे और 3 बड़े आजमों में, 3 कॉन्टिनेंट्स में आपकी हुकूमत थी, तो उस जमाने में एक आदमी एक औरत के पीछे लग जाता है, खूबसूरत औरत थी, उसके पीछे जाता है, उसका पीछा करता है, उसका पीछा करता है, तो औरत उससे पूछती है मेरे पीछे क्यों पड़ चुके हो, क्यों मेरी जिंदगी अजीरन कर रहे हो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुझसे इश्क करता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं और मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। इस तरह से वो अपने निकाह का पैगाम उसको देता है। तो औरत एक बात उसे कहती, एक शर्त है, एक शर्त पे मैं तुझसे निकाह कर लूंगी, तुझसे शादी कर लूंगी।
تو کہتا ہے کہ ایک نہیں 1000 شرط ماننے تیار تھا, ایک شرط, چلیے ایک شرط مان لیتا ہوں. تو وہ عورت اس سے فرماتی ہے, کہتی ہے کہ تمہارا کام یہ ہوگا کہ 40 دن تک فجر کی لے کے عشاء کی نماز تک پہلی تکبیر سے نماز تم عمر فاروق کے پیچھے امامت میں ادا کرو گے. حضرت عمر فاروق کی امامت میں 40 دن تک نماز فجر کی لے کے عشاء کی نماز تک آپ پیچھے ایک تکبیر جو ہے قضا کیے بغیر حضرت عمر کے پیچھے نماز ادا کرو گے. تو بولتا ہے یہ تو میری دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت کا بھی میرا سودا ہو گیا. چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, شرط قبول کر لیتا ہے اور حضرت عمر کی پیچھے نماز پڑھنے کے لیے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء پوری نمازیں وہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح سے 40 دن کے بعد جو مقام پہ ان لوگوں کا ملنے کا وعدہ تھا, اس مقام پہ وہ ملتے ہیں. وہ عورت وقت سے پہلے آگے کھڑے ہو جاتی ہے اور وہ آدمی ادھر سے گزرتا ہے لیکن اس عورت کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے. وہ عورت اس کو آواز دیتی ہے, ہمارا وعدہ ہوا تھا 40 دن کے بعد تم ملیں گے اور بتائیں گے کہ 40 دن تک تم نے عمر کے پیچھے فجر سے لے کے عشاء تک پہلی تکبیر اولا قضا کیے بغیر نماز ادا کی یا نہیں کی, اور اس کے بعد اگر تم نے ادا کی ہے تو ہمارا ایک قرار تھا, ہمارا ایک معاہدہ تھا, ہمارا ایک ایگریمنٹ تھا, اس ایگریمنٹ کے تحت میں تم سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں گی. اور لیکن 40 دن کے بعد ماجرا یہ ہے کہ میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور تم میرے اوپر ایک نگاہ بھی نہیں ڈالتے اور مجھے نظر انداز کر کے چلے جاتے ہو. تو وہ جواب دیتا ہے کہ 40 دن تک جب میں نے عمر کے پیچھے نماز ادا کی تو میری خواہشوں کا قبلہ بدل گیا. پہلے مجھے دنیا کی آرزو تھی, آج میں آخرت کی آرزو کر رہا ہوں. میری نظر میں اب دنیا اور تجھ جیسی چیزیں حقیر بن چکی ہے, میری نظر صرف اور صرف آخرت کے اوپر ہے, میرا منشا اور مقصد صرف اور آخرت کا حصول ہے. تو یاد رکھیے, ایک بہتر ٹیچر جب کسی کو مل جاتا ہے تو اس کے آرزوؤں کا قبلہ بدل جاتا ہے. تو یہاں پہ جو اساتذہ بیٹھے ہیں یہ بچوں کی آرزوؤں کا قبلہ اگر بدل سکتے ہیں, اگر بچوں کی مستقبل کو شاندار بنا سکتے ہیں, تابناک بنا سکتے ہیں, تو یہ اساتذہ. وہ 40 دن کا معاملہ تھا, آپ کے پاس بچے نرسری سے اگر 10 تک پکڑ لیا جائے تو 13 سال تک آپ کے پاس بچے ہوتے ہیں. بچوں کو اپنی سیرت کے ذریعے سے, اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے, اپنی گفتگو کے ذریعے سے, اپنے پرومسز کے ذریعے سے اور اپنی آئیڈیل شخصیت کے ذریعے سے ان بچوں کو آپ جب تبدیل کر دیں گے, یہ ملک بدل جائے گا, اس کی تقدیر بدل جائے گی, یہاں کی نفرت محبت میں بدل جائے گی اور یہاں کی جو غربت ہے یہ بہتری میں بدل جائے گی. سب سے پہلی بات, ہٹلر جس کو ہم بہت ہی خطرناک آدمی سمجھتے ہیں, ہٹلر بہت ہی خطرناک آدمی جس نے کئی لوگوں کا قتل کیا, اور دوسری جو ورلڈ وار تھی اس کا سرخیل بھی کس کو مانا جاتا ہے, ہٹلر کو مانا جاتا ہے. تو ہٹلر کے پاس آ کے اس کے لوگوں نے کہا یہ بہت ہی خطرناک جنگ ہو چکی ہے, ایسی بمبارڈنگ ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر مر رہے ہیں, انجینئر مر رہے ہیں, بڑے بہترین لوگ جو اعلیٰ دماغ لوگ ہیں, ذہین لوگ ہیں, ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, جو پوٹینشیل لوگ ہیں, ان کو مار دیا جا رہا ہے اور یہ اسکیرسٹی کریٹ ہو جائے گی مین پاور کی. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے ہٹلر کا جواب ہوتا ہے, ہٹلر کیا جواب دیتا ہے, اگر انجینئر مر گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈاکٹر مر گئے کوئی نہیں, پہلے لے کے جا کے پروٹیکشن کس کو دو, پہلے ٹیچرز کی حفاظت کرو. اگر ٹیچر بچ جائیں گے تو انجینئر بن جائے گا, ڈاکٹر بن جائے گا, ایک پولیٹیشین بن جائے گا, ایک ریفارمسٹ بن جائے گا. لیکن اگر ٹیچر نہیں رہے گی تو یہ تمام شعبے جو نظر آتے ہیں, جو تمام ڈپارٹمنٹ نظر آتے ہیں, ڈپارٹمنٹ نظر نہیں آئیں گے. اگر ٹیچر سمجھتا ہے کہ وہ بے حیثیت ہے تو اس کی قوم بھی بے حیثیت ہوگی. اگر ٹیچر سمجھتا ہے کہ میں صاحب حیثیت ہوں تو اس قوم کو, اس ملک کو وہ صاحب حیثیت بنا دے گا. تو ہم کو اپنے وقار کو پہچاننا ہے, ہم کو اپنی قدر کرنا ہے. جب تک ہم اپنی قدر نہیں کریں گے, ہم نے اپنے ذہنوں کو خراب کر لیا. ایک جاہل پولیٹیشین جو ایک اقتدار کے نشے میں آتا ہے, جو پیسہ کمانا چاہتا ہے, جو کرپشن کو فروغ دیتا ہے, جو غربت کا نعرہ لگاتا ہے, غریبوں کی مدد کا نعرہ لگا کر خود اپنی غربت کو دور کرتا ہے, ویسے لوگوں کی تقریروں پہ ہم اپنے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں. ہمارا تعلق انٹلیکچوئل سے ہے, ہمارا تعلق صاحب دانش لوگوں سے ہے, صاحب بصیرت لوگوں سے ہے, صاحب سمجھ لوگوں سے ہے. تو ہمارا کام ہوگا کہ سچائی کو دیکھیں, اچھائی کو دیکھیں, جو انسانوں کے بیچ میں درار ڈالتا ہے, جو انسانوں کو بانٹتا ہے, ایسے آدمی کو باہر کا راستہ دکھانا یہ ٹیچرز کا کام ہے. جب یہ تعلیم آپ بچوں میں ڈالیں گے, اس ملک میں کوئی دنگا نہیں ہوگا, اس ملک میں مذہب کے نام پہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا, اس ملک میں کاسٹ کے نام پہ کسی کا استحصال ایکسپلائٹیشن نہیں کیا جائے گا. یہ ملک کی تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ ملک کی تقدیر کو سنوارنا ہمارا کام ہے.
अगर हम इन चीजों को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा इन चीजों को? इन चीजों की तब्दीली का जिम्मा हमारे हाथ में है। अगर ये चीज हमारे हाथ में नहीं होगी तो कौन होगी? कहते हैं मौलाना आजाद के बारे में मैं बात कहूंगा, ये वो शख्सियत है। मुजाहिदीन आजादी फ्रीडम फाइटर्स की पूरी लिस्ट निकाल के देख लीजिए आप, पूरों की, स्टार्ट से आखिर तक हर मुजाहिद आजादी की लिस्ट निकाल के देखिए, फ्रीडम फाइटर की लिस्ट निकाल के देखिए। अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा जेल में आजादी की लड़ाई में अगर किसी ने गुजारा है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है। आप करीब 10 साल तक आप अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा अपनी जिंदगी का जेल में गुजारा। किसके लिए? वहां पे मुसलमानों की भलाई के लिए, हिंदुओं की भलाई के लिए, सिखों की बिल्कुल नहीं, इस मादर वतन की भलाई के लिए, इस मदर लैंड की वेलफेयर के लिए, इस मदर लैंड को आजाद कराने के लिए। मौलाना आजाद ने, हम देखेंगे अगर एवरेज निकालते हैं मौलाना आजाद की जिंदगी का, तो मौलाना आजाद की जिंदगी का हर 7वां दिन, हर 7th डे जो 7वां दिन होता है जिंदगी का, मौलाना आजाद का जेल में बसर हुआ। मौलाना आजाद का जेल में बसर हुआ। और जेल का मामला क्या है? लोगों ने उनको डराया, धमकाया, उनके प्रेस को अल हिलाल, अल मिलाप, लिसानो सिद्क, ये ऐसे अखबार थे। और इसके अलावा वकील, ये अखबार के जरिए से अंग्रेजों की नींद आपने हराम कर दी। आपके अखबारों को जब्त कर लिया गया, आपको सीज कर लिया गया अखबारों को। लेकिन मौलाना आजाद के जज्बों पे बंदिश नहीं हुई। मौलाना आजाद के ख्यालों के ऊपर बेड़ियां नहीं पहनाई जा सकी। मौलाना आजाद थे और वो आजाद ही मरे हैं। लेकिन आज हम गुलाम हैं किसके? हम अपने आप को मजहब की नफरत में गुलाम बना चुके हैं। हमारे अंदर हम मजहब की बेड़ियों में अपने आप को गिरफ्तार कर चुके हैं। हम जबान के नाम पे लड़ते हैं। हम साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से मुख्तलिफ जुमरों में हमने अपने आप को गुलामी में डाल दिया। अगर हम अपने आप को आजाद करना चाहते हैं तो इन तमाम नफरत के बंदिशों से निकलना पड़ेगा, इन तासुब से निकलना पड़ेगा। मौलाना आजाद की जिंदगी क्या थी? एक रोशन मिसाल थी। आप देखते हैं एक बेहतरीन आदमी जो बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ताल्लुक रखने वाला, लेकिन ऐसी हालत हो गई थी कि उसके कुर्ता फटा हुआ था। जब मौलाना आजाद के घर पे मिलने के लिए जब जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जब तशरीफ लाए तो उनके सेक्रेटरी कहते हैं कि मौलाना आजाद का जो कुर्ता था बोसीदा था, कंधे से फटा हुआ था, लेकिन वो अपनी कसम कुर्सी को, अपनी गुर्बत को किसी में जाहिर नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी शाल को कंधे पे डाला और आके उन दोनों को रिसीव किया और अपने घर में लाकर बिठाए। और जब एम.के. गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम जानते हैं कि इस आजादी की लड़ाई की वजह से आपका कुछ काम नहीं रहा बाकी और आप मुफलिसी का शिकार हो चुके हैं, हम चाहे तो आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी कुछ हम माली मदद कर देंगे। आप इनकार कर देते हैं और कोई मदद हासिल करने से इनकार कर देते हैं और कोई भी मदद लेना नहीं चाहते। और एक मैं मिसाल बताऊंगा, मौलाना आजाद को जब रांची की जेल में, रांची के अहमदनगर के किले में नजरबंद कर दिया गया, रांची में जब उनकी जो बीवी थी जुलेखा बेगम जब बहुत ही मौत और हयात की हालत में थी और ऐसी मौत के करीब पहुंच चुकी थी और दमे आखिर था, तो वो एक लेटर लिखती है अपने शौहर को कि मैं आपको देखना चाहती हूँ, आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ। उस वक्त में जवाहरलाल नेहरू, एम.के. गांधी और कांग्रेस के जो सफे अव्वल के जो फर्स्ट लाइन के लीडर्स थे, वो मौलाना आजाद से कहते हैं कि हम एक रियायती चीज आपसे ले लेंगे और ये रियायत गवर्नमेंट को एक रियायत का एक लेटर लिख देंगे और उसके जरिए से आप इस यहाँ से निकलकर अपनी बीवी से मिल सकते हैं। मौलाना आजाद इनकार कर देते हैं कि मैं अपनी बीवी के दीदार के लिए, अपनी बीवी की बीमार कुर्सी के लिए, मिजाज कुर्सी के लिए मैं हुकूमत से कोई मराहत, कोई रिलैक्सेशन लेना नहीं चाहता और उसको इनकार कर देते हैं और मौलाना आजाद की अहलिया का इंतकाल हो जाता है। मौलाना आजाद रांची में ही नजरबंद है और मौलाना की बीवी का कलकत्ते में इंतकाल और वहीं पर उनको दफन कर दिया जाता है। लेकिन आज मामला देखिए, आज सियासी जमातों का कल तक खिलाफ में एक बात होती है, 4 दिन के बाद होता है कि दोनों के बीच में कुछ माहिदा हो गया। ये क्या माहिदा हो गया? किस तरह से माहिदा हो गया? अंग्रेजों से अपनी बीवी से मिलने से इनकार कर देता है आदमी, मिलना नहीं चाहता, कि मदद नहीं लेना चाहता। लेकिन आज हमारी जो सियासी पार्टियां हैं एक दूसरे से कल तक एक दूसरे को गाली गुफ्तार, अरे इनके पास कोई विजन है, कोई इनके पास मिशन है? कुछ नहीं है। इनका विजन और मिशन ये रहा कि इस मुल्क को नोचते जाना। एक भूखे कुत्ते जिस तरह से एक मुर्दा लाश को नोचते हैं ना, इस तरह से आज की ये हालत हो चुकी है। इस कंडीशन को अगर कोई बदल सकता है तो वो टीचर्स हैं,
इसीलिए इनको कहा गया है बिल्डर ऑफ द नेशन। बिल्डर ऑफ द नेशन इनको इसलिए कहा गया है। याद रखिए, टीचर जो होता है किताब नहीं पढ़ाता, टीचर किताब नहीं पढ़ाता, बल्कि टीचर जिंदगी पढ़ाता है। और जो टीचर जिंदगी नहीं पढ़ाया, सिर्फ किताब पढ़ाया हुआ इम्तिहान में कामयाब होगा, लेकिन जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। बच्चों को अगर जिंदगी में कामयाब बनाना चाहते हैं तो बच्चों को जिंदगी पढ़ाइए। ये मकरू शख्सियतों से इनका तारुफ कराइए, किस तरह से लोगों के बीच में, लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में नफरत बोई जाती है। इन चीजों से उनको वाकिफ करवाइए। ये चीजें सबसे अहम है। अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक छोटी सी, एक अन्ना सी मिसाल मैं आपको दूंगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री के भी टीचर्स होंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत ही बड़ा बादशाह गुजरा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। और उसका जो उस्ताद था एरिस्टोटल, अरस्तु जिसको उर्दू में कहते हैं, तो ये दोनों एक मर्तबा जा रहे थे, सफर में थे, बीच में एक दरिया आ गई। दरिया में अब जब दरिया आ जाती है तो दरिया पार करने का मरहला आ गया। तो उस वक्त में अब अलेक्जेंडर कहता है कि सबसे पहले दरिया मैं पार करूंगा क्योंकि मैं बादशाह हूं। तो अब अरस्तु उसका उस्ताद एरिस्टोटल कहता है नहीं, दरिया तो पहले मैं पार करूंगा। अब यहां पे अलेक्जेंडर कहता है नहीं, दरिया तो पहले मैं पार करूंगा, और अरस्तु कहता है नहीं, पहले मैं पार करूंगा, एरिस्टोटल कहता है। अब दोनों में नोक झोंक होती है, बहस बढ़ जाती है। उसके बाद बादशाह कहता है कि मैं पार करूंगा। तो अब उस्ताद कहता है एरिस्टोटल, मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, मेरा हुक्म तुम मानना तुम पर फर्ज है। तो कहता है उस्ताद मोहतरम, आपका हुक्म सर आंखों पे, आपके हुक्म मानने से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये दरिया कितनी गहरी है, इसके अंदर मगर है, इसके अंदर कोई जहरीला सांप है, इसके अंदर कोई जहरीली मखलूक है। अगर आप उसके अंदर निकल जाते हैं, कदम रखते हैं, वो और आपको मार डालता है, तो 1,00,000 सिकंदर मिलकर भी एक अरस्तु पैदा नहीं कर सकते। अगर अरस्तु जिंदा रह गया तो 1,00,000 सिकंदर पैदा कर दिए जाएंगे। उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह बनाता है। बादशाहों को कौन बनाता है? उस्ताद बनाता है। तो अपनी कदर कीमत को महसूस कीजिए। अपनी कदर कीमत को अगर हम महसूस नहीं करेंगे और सिर्फ हम तनख्वाह-ए-याफ्त मुलाजिम के तौर पर काम करेंगे, जस्ट सैलराइज्ड टीचर के तौर पर काम करेंगे, हम कौम को नहीं बना सकते, हम मुल्क की तामीर नहीं कर सकते। मुल्क की तामीर के लिए जज्बे की जरूरत होती है, कुर्बानी की जरूरत होती है, ईसार की जरूरत होती है। इस मुल्क को फिर से इसके पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। इसकी जो रिवायात है, इसके ट्रेडिशंस है, इसके ट्रेडिशंस पे इसको खड़ा करना पड़ेगा। ये मुल्क में नफरत की पहले कोई जगह थी, ना आज कोई जगह रहेगी। ये हमको अपने कैरेक्टर के जरिए से बात को बताना पड़ेगा। याद रखिए, इन चीजों के ऊपर जब हम अमल पैरा हो जाएंगे, हम देखेंगे कि एक लफ्ज होता है, एक बर्थ होता है, और एक दूसरा लफ्ज होता है डेथ। बी से होता है बर्थ और डी होता है डेथ। ये दोनों के बीच में एक लफ्ज आता है, बी और डी के बीच में एक लफ्ज आएगा, सी आता है। बर्थ से लेके डेथ तक बीच में का एक लफ्ज होता है सी, जिसको हम कहते हैं चॉइस। बर्थ से लेके डेथ का जो सफर होता है चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारी चॉइस क्या होगी, हम इस मुल्क को क्या दे सकेंगे, हम जो बच्चे ये बैठे हैं इनके मुस्तकबिल को कहां पे पहुंचाएंगे। देखिए, याद रखिए, मालो दौलत से कोई मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता। अगर उसके पास इंसानियत नहीं है, उसके पास इंसानों के लिए कोई जज्बा नहीं है और गरीबों के लिए मदद का कोई जज्बा उसके अंदर नहीं है, तो वो मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता। मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हमको एक चॉइस लाना पड़ेगा। जो बर्थ से लेकर डेथ का जो चॉइस है, उस चॉइस को हमारे जहनों में हमको सफर डालना पड़ेगा। इन चीजों को रखते हुए मौलाना आजाद ने क्या काम किया था? मौलाना आजाद ने एक लीडरशिप पैदा की थी। आज देखिए, बात हो गया कि एक हिंदू का लीडर, एक मुस्लिम का लीडर, एक सिख का लीडर, एक जो है वो जैन का लीडर, व्हाटएवर इट मे बी। आज लीडरशिप क्या बात करती है? अरे लीडर तो लोगों को जोड़ना सिखाता है। जिस तरह से ये दीवार है ना, एक ईंट मिलकर एक दीवार बन गई मजबूत, इसी तरह से लीडरशिप लोगों को तकसीम नहीं करती, बल्कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए इनको एक मजबूत दीवार बनाकर खड़ा कर देती है। तो मौलाना आजाद ने यह कॉन्सेप्ट दिया था लीडरशिप का। और मौलाना आजाद कभी अपने आप को, मौलाना आजाद ने मुस्लिम लीडर की एक शिनाख्त नहीं दी, अपने आप को मुस्लिम लीडर कहलाना पसंद नहीं किया। मौलाना आजाद अपने आप को एक नेशनल लीडर कहते थे और वो अपने आप को सबका लीडर बनाकर उन्होंने पेश किया। हिंदू का लीडर, मुस्लिम का लीडर, हर हिंदुस्तानी का लीडर उन्होंने अपने आप को बना के पेश किया।
زبان کے بارے میں انہوں نے کبھی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا. ایسا بڑا انسان جس کو عربی میں جس کی فخر کیا جا سکتا، جس نے قرآن کی تفسیر لکھی، جس نے فقہ کے ایسے معاملوں کو سلجھایا اور یاجوج ماجوج جیسی جو انٹرپریٹیشن ہے قرآن کی اس کو سب سے پہلے لا کے پیش کرنے والے مولانا آزاد، اور اصحاب کہف کے واقعات کے اوپر روشنی ڈالنے والے مولانا آزاد. ایسی کتابیں مولانا نے لکھی ہے کہ اگر ہم وہ کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. لیکن اس حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے کام میں آئے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، تم میں بہترین شخص وہ ہے. آج اسلام کی شبیہ، اسلام نے نفرت کا پیغام کبھی بھی نہیں دیا. مولانا آزاد اس کی ایک اعلیٰ مثال ہے. مولانا آزاد کی تقریریں اٹھا لیجیے، مولانا آزاد کی وہ تقریر یاد رکھیے. مولانا آزاد جامع مسجد میں ایک تقریر کرتے ہیں، اس کا ایک جملہ میں یہاں پہ کوٹ کرنا پسند کروں گا. مولانا آزاد فرماتے ہیں جامع مسجد میں ٹھہر کے، دلی کی جامع مسجد میں، کہتے ہیں کہ اگر آسمان کی بجلیوں سے ایک فرشتہ اترتا ہے اور وہ قطب مینار کی بلندی پہ کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہندوستان کو اس کا سوراج انڈیپینڈنس دے دیا جائے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ میں ہندو مسلمان کے اتحاد سے دستبردار ہو جاؤں، تو مولانا آزاد فرماتے ہیں میں اس فرشتے کو کہہ دوں گا کہ مجھ کو ایسا سوراج نہیں چاہیے جو ہندو اور مسلمانوں کو توڑ کر حاصل کیا جاتا ہے. اگر یہ سوراج دیر ہو جاتی ہے، سوراج کو میں انکار کر دیتا ہوں، تو سوراج آج نہیں تو کل مل جائے گا، سوراج آج نہیں تو کل مل جائے گا. لیکن یہ نقصان کم ہوگا نقصان، لیکن اس سے بڑا نقصان یہ ہوگا اگر میں ہندو اور مسلمانوں کی دونوں کی تقسیم میں تسلیم کر لیتا ہوں تو یہ انسانیت کا نقصان ہوگا. وہ ہندوستان کا نقصان تھا، یہ انسانیت کا نقصان ہے. میں انسانیت کے نقصان کو کبھی قبول نہیں کر سکتا. یہ تقریر کرنے والا جامع مسجد سے دلی کی مولانا ابوالکلام آزاد. مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ تقریر قول فیصل کے نام سے شائع ہو چکی ہے. وہ اٹھا کے وہ تقریر پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں انگریز کی عدالت میں وہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنا صفائی کا بیان پیش کرو، وہ صفائی کے بیان میں کہتے ہیں کہ آج تم جج بنے بیٹھے ہو اور مجھے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. آج تم کہتے ہو کہ تم محب وطن ہو، محب وطن ہو، آج تم پیٹریوٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مجھ کو ٹریٹر کہتے ہو، غدار کہتے ہو. کل یہ وقت آئے گا کہ میں وہاں پہ بیٹھوں گا، میں ایک اقتدار میں آ جاؤں گا اور تم کو غدار کہہ کر یہاں سے نکال لیا جائے گا. آج حالت یہی ہو گئی، جو بھی اقتدار میں آتا ہے، جو بھی پاور میں آتا ہے، وہ دوسرے ہندوستانی کو غدار کہتا ہے. یہ کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کو غدار کہنا کہاں سے سیکھ لیا؟ یاد رکھیے کتابیں پڑھاتے وقت کتابوں کی گندگی کے اوپر نظر ایک ٹیچر کی ہوتی ہے. کتاب کے اندر کوئی خرابی ہے، وہ خرابی کو بھلائی سے بدلنا، اچھائی سے بدلنا ٹیچر کا کام ہوتا ہے. ٹیچر سلیبس کے اوپر سب سے زیادہ، اگر ایک خراب، ایک نفرت پہ مبنی سلیبس ہے، وہ محبت پہ مبنی سلیبس میں بدلنے کی اگر صلاحیت کسی کے اندر ہے تو وہ ٹیچر کے اندر ہے. یہ دنیا ٹیچرز کے بغیر ایک قبرستان بن جائے گی. یہاں پہ زندہ لاشیں پھرے گی. یاد رکھیے آج بچوں کو ہم نے کیا کانسیپٹ دے دیا؟ بچوں کو صرف ان کے کیریئر کے اوپر ہم نے فوکس کرنا سیکھا. بچے اپنی زندگی بنا رہے ہیں، خالی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے، جرنلسٹ بننا چاہتا ہے، پولیٹیشین، منسٹر بننا چاہتا ہے. لیکن ایک اچھا انسان بننا ہم نے بچوں کو نہیں سکھایا. ہم اتنے کیریئر اورینٹڈ ہو چکے ہیں ٹیچرز، بچوں کو نیک بنانا ہم بھول گئے. آج رینک اورینٹڈ، مارکس اورینٹڈ یہ نسل ہم تیار کر رہے ہیں. لیکن انسانیت کی بھلائی کے لیے بچوں کو ہم نے کس طرح سے موٹیویٹ کیا؟ یاد رکھیے یہ چار کوٹھاری نے کہا تھا، ڈاکٹر کوٹھاری نے کہا تھا انڈیا کی تقدیر اس کے کلاس روم کے اندر شیپ لے رہی ہے، جنم لے رہی ہے. ہمارے کلاس روم کے اندر، کلاس روم کے 4 والز کے اندر کس طرح سے ہم انڈیا کی ڈیسٹینی کو پریپیئر کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیے. یہ حکومتیں بدلے گی، ایک پارٹی کی آج حکومت ہے، کل دوسری پارٹی کی آ جائے گی، اس سے ہم کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. ہم کو ایسے سچے محب وطن، ایسے پیٹریوٹ کو پیدا کرنا پڑے گا جو اس ملک میں کرپشن کو ختم کر دے، اس ملک میں نفرت کو ختم کر دے، ڈسپیرٹی کو ختم کر دے، ڈسکریمنیشن کو ختم کر دے. ایسے بچوں کو ہم کو تیار کرنا پڑے گا. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میں ٹیچرز کے ساتھ مخاطب ہوں، بلڈر آف نیشنز کے ساتھ مخاطب ہوں، آرکیٹیکٹ آف نیشنز کے ساتھ میں مخاطب ہوں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. خالی LKG سے UKG بھیج دینا، UKG سے پھر انٹر پاس کرا دیے،
پھر کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, آپ کا اللہ کے پاس جو پکڑ ہوگی نا, آپ کے بچے کو آپ نے سائنس تو اچھی پڑھا دی, انسانیت پڑھائی یا نہیں پڑھائی, اس کے اوپر پکڑ ہوگی. اگر کوئی بچہ وہ گناہ کرتا ہے, دیکھیے زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں, اور کہا گیا ہے کہ ان ممالک میں جیل کم ہوتے ہیں جہاں پہ اسکولوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. جہاں پہ اسکول زیادہ ہوں گے وہاں پہ جیل نہیں ہوگی, جیل کم ہوگی. تو ان جیلوں کو کم کرنے کے لیے, جیل میں رہنے والے کرمنلز کو چینج کرنے کے لیے ہم کو آگے آنا پڑے گا. ہم کو ایسا morality سے دور, ہم خالی فوکس کس پہ کر رہے ہیں, ہم کیریئر کیریئر کیریئر. ٹیچر بھی اپنا کیریئر بنانا چاہ رہا, بچہ بھی اپنا کیریئر بنانا چاہ رہا. ارے یہ ملک کا کیریئر کون بنائے گا؟ آج برین ڈرین کی حالت کس طرح سے ہو چکی ہے. ایک فری سیٹ لیتا ہے, جو اگر پرائیویٹ میں وہ فری سیٹ دیکھیں گے آپ 1 کروڑ 2 کروڑ میں جاتی ہے. وہ فری سیٹ لینے والا یہاں پہ بہترین IITian بن جاتا ہے اور بالکل ایک ڈاکٹر بنتا ہے. اس کے اوپر حکومت نے 1 کروڑ 2 کروڑ خرچ کیے, لیکن وہ کامیاب ہوتے کہاں جاتا ہے؟ امریکہ جا رہا ہے, کینیڈا جا رہا ہے, UK جا رہا ہے. پھر یہ ملک نے تمہارے اوپر اتنی دولت کیوں صرف کی؟ یاد رکھیے اس ملک پہ تمہارا حق ہے, اسی طرح سے اس ملک کا بھی تم پر حق ہے. تم اپنے حقوق کی بات کرتے ہو, فرائض کو بھول جاتے ہو. اپنے فرائض کو ہم کو یاد کرنا پڑے گا. ہم سب سے پہلے اپنی ڈیوٹیز انجام دیں گے. ڈیوٹیز انجام دینے کے بعد یاد رکھیے حضرت عمر نے فرمایا تھا, دانشوری یہ نہیں ہے, دانشوری یہ نہیں ہے, انٹلیکچوئلزم یہ نہیں ہے کہ آدمی اچھائی اور برائی کے بیچ میں فرق کر لے. یہ انٹلیکچوئلزم, یہ وزڈم نہیں ہے. وزڈم یہ ہے کہ جو 2 خطرناک لوگ ہیں اس میں جو کم خطرناک ہے اس کو پہچان لے, یہ وزڈم ہے. اس وزڈم کو ہم کو آج امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ امپلیمنٹ ہم نہیں کریں گے, لیڈرشپ کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اسوہ رسول کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے, ایک کمپلیٹ نمونہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اخلاق کی تکمیل, اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا. اخلاق کیا ہو گئے؟ اخلاق یاد رکھیے, نماز پڑھ لینا ہی اخلاق نہیں ہے. کسی کو تکلیف نہیں دینا یہ بھی اخلاق ہے. جھوٹ نہیں بولنا یہ بھی اخلاق ہے. مکاری نہیں کرنا یہ بھی اخلاق ہے. تجارت ایمانداری سے کرنا یہ بھی اخلاق ہے. اپنی نوکری فرائض کو مکمل طریقے سے ادا کرنا یہ بھی اخلاق ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, اس کے بعد کہا اللہ کے رسول کی اور ایک حدیث ہے, انما بعثت معلما, انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا مجھے ڈاکٹر بنا کر بھیجا گیا, مجھے انجینئر بنا کر بھیجا گیا, مجھے پولیٹیشین بنا کر بھیجا گیا, بلکہ اللہ کے رسول نے کہا انما بعثت معلما, مجھے انسانیت کا معلم بنا کر بھیجا گیا, مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے. یاد رکھیے بیسٹ ٹیچر, یہ بیسٹ ٹیچر ایوارڈ, اللہ کے رسول کے اس ایوارڈ کے بعد سب ایوارڈ چھوٹے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے کو انجینئر نہیں کہا, اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اپنے آپ کو ایک ٹیچر کہا, انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اس مقام پہ آپ کو ہم کو فائز کیا. اللہ کے رسول نے ہم کو وہ بلند مرتبہ عطا کیا. ان بلند مرتبے میں پہنچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ لیڈرشپ کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے؟ لیڈرشپ کا کیا کام ہوتا ہے؟ لیڈر کبھی کسی کو ڈراتا نہیں. یاد رکھیے لیڈر خوف کو نکالتا ہے. لیکن آج کی حالت دیکھیے, پوری پالیٹکس ہماری فیئر کے اوپر ہے. وہ اگر ہندو بولو تو کہتا ہے کہ مسلمان سے خطرہ, مسلمان کا لیڈر کہتا ہے ہندو سے خطرہ. ارے یہ دونوں سے اس ملک کو خطرہ ہے. تو اس ملک کے جو خطرہ ہے, اس ملک کے خطرے سے ان کو آزاد کرنا پڑے گا. تو یہ نہ ہندو کو ہندو سے خطرہ ہے, نہ مسلمان کو مسلمان سے خطرہ ہے, بلکہ انسانیت کو خطرہ ہے ان لوگوں سے. یاد رکھیے اسلام کو خطرہ نہیں ہے, اسلام کو کبھی خطرہ نہیں رہے گا, اللہ کے رسول کی شان کو کبھی خطرہ نہیں ہوگا. خطرہ ہوگا انسانیت کو خطرہ ہوگا. آج اگر کوئی نفرت کی بھاشا بولتا ہے, کوئی ہندو کے خلاف بولتا ہے, اور اگر میں اس کی زبان پہ بندش نہیں لگاتا, کوئی مسلمان کے خلاف کوئی ہندو بولتا ہے, میں اس کی زبان پہ تالا نہیں لگاتا, تو یہ انسانیت کا نقصان ہے, یہ انسانیت کا نقصان ہے. تو یاد رکھیے یہ ملک جو ہوتا ہے, اگر راحت اندوری نے کہا تھا کہ آج اگر ہم اس طرح سے ملے ہوئے ہیں, اس ملک کی ترقی میں دونوں کا کنٹریبیوشن ضروری ہے. مولانا آزاد نے یہی نظریہ دیا.
مولانا آزاد میں سب سے پہلے یونیورسل پرائمری فری یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کا سب سے پہلے انتظام اس آزاد ہند کو دینے والے مولانا آزاد تھے, کیونکہ مولانا آزاد انڈیپینڈنٹ انڈیا کے فرسٹ ایجوکیشن منسٹر رہے. آج جو پرائمری ایجوکیشن یونیورسلائزیشن کا جو نعرہ ہم دیکھتے ہیں مولانا آزاد کی دین ہے. UGC کس نے دیا؟ مولانا آزاد نے. ساہتیہ اکیڈمی کس نے دیا؟ سنگیت ناٹک اکیڈمی کس نے دیا؟ ICCR انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشن کس نے دیا؟ اور انڈین سائنٹیفک جو ڈپارٹمنٹ ہے انڈین سائنس کا وہ ICR کس نے دیا؟ مولانا آزاد. IIT کس نے دیا؟ مولانا آزاد نے دیا. MIT اس کی داخل کس نے ڈالی؟ مولانا آزاد. مولانا آزاد ایک ویژنری تھے. مولانا آزاد ایک ویژنری تھے. اس ویژن کے ذریعے سے اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے تھے. یاد رکھیے مولانا آزاد کو MK جناح ایک بات کہا کرتے تھے, جو پاکستان کے فاؤنڈر ہیں MK جناح, جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے, وہ کہتے تھے کہ کانگریس کا یہ شو بوائے ہے. یہ بات کہا گیا تھا, وہ کہتے تھے کیونکہ مولانا آزاد 1920 میں کانگریس کے پریزیڈنٹ بنے, 1930 میں بنے, اور 1939 سے لے کر 1946 تک جب انڈیپینڈنٹ انڈیا جب آیا, جب بھی مولانا آزاد اس کے پریزیڈنٹ تھے. تو یہ کہتے تھے, کون جناح کہتے تھے یہ بات کہ مولانا آزاد کانگریس کے ایک شعبہ ہے, اور وہ شعبہ کے ذریعے پوسٹر بوائے کے ذریعے سے کانگریس مسلمانوں کو اپنے قریب کرنا چاہتی ہے. لیکن کیریکٹر میں بتاتا ہوں, انٹیگریٹی آف کیریکٹر کس کو کہتے ہیں. مولانا آزاد اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. مولانا آزاد اپنے ایک آفیشیل ٹور کے ذریعے سے تہران ایران گئے ہوئے تھے. ایران سے ان کی واپسی وایا پاکستان میں ایک UN کا اجلاس تھا. اس اجلاس میں, اس میٹنگ میں ان کو ٹھہرنا تھا کراچی میں. وہ کراچی میں ٹھہر گئے. 1951 کی بات کر رہا ہوں میں. وہاں پہ ٹھہرتے ہیں تو اس وقت جو ہمارے انڈین ہائی کمیشن کا جو آدمی تھا کراچی میں, اس کو کہتے ہیں کہ میں جناح کی خبر پہ میں جانا چاہتا ہوں, جا کے جناح کی خبر پہ میں فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں. اٹھا کے گوگل کر کے سرچ کر دیجئے, جس نے ان کو چوبا کہا تھا اس کی خبر پر جا کے اس کی مغفرت دعا کرتے ہیں. یہ مولانا آزاد ہے. یہ کیریکٹر مولانا آزاد کا. ہم کو آج سبھاش چندر بوس کی ضرورت ہے, ہم کو آج بھگت سنگھ کی ضرورت ہے, ہم کو آج مولانا آزاد کی ضرورت ہے. یاد رکھیے مہاتما گاندھی جو اکثر مرن وقت پہ بیٹھا کرتے تھے, بھوک ہڑتال پہ بیٹھا کرتے تھے, کیونکہ نان وائلنس کے آدمی تھے. تو نان وائلنس جب بھوک ہڑتال پہ بیٹھتے تھے تو وہ جو اپنی بھوک ہڑتال توڑتے تھے, کس کے ذریعے سے توڑتے تھے؟ وہ دوسرے لوگ بھی رہے تو شربت نہیں, وہ شربت صرف اور صرف مولانا ابوالکلام آزاد کے ہاتھ سے شربت پی کے اپنی بھوک ہڑتال کو توڑتے تھے. مولانا آزاد کا یہ حال تھا. اور جس کو آپ کہتے ہیں سردار ولبھ بھائی پٹیل, آپ دیکھیں گے سردار ولبھ بھائی پٹیل مولانا آزاد کے پیچھے رہتے ہیں. اور مولانا آزاد کی کار کا ڈور کون کھولتے ہیں؟ جواہر لال نہرو مولانا آزاد کی کار کا ڈور کھولتے ہیں. یہ ڈور ہوتا ہے آدمی اپنے کیریکٹر سے بڑا, اپنی فکر سے بڑا ہوتا ہے, اپنے کیریکٹر سے بڑا ہوتا ہے, اپنے سوچ سے بڑا ہوتا ہے. آدمی کوئی جا کے پرائم منسٹر بن جائے اور لوگ اس کی عزت نہ کریں, یہ اس کے کیریکٹر کی توہین ہے. پرائم منسٹر بن سکتا ہے آدمی, منسٹر بن سکتا ہے, MLA بن سکتا ہے, لیکن عزت تو صرف محبت سے حاصل کر سکتا ہے, اپنی خدمت سے حاصل کر سکتا ہے. وہ مولانا آزاد نے پروو کیا. جواہر لال نہرو آگے خود ان کے کار کا دروازہ کھولتے تھے. MK گاندھی کسی کے ہاتھ سے شربت اگر لیتے تھے تو وہ مولانا MK گاندھی وہ تمباکو سے بہت زیادہ پیتے تھے. MK گاندھی, مہاتما گاندھی تمباکو جو سگریٹ پیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں تھے, لیکن مولانا آزاد MK گاندھی کے سامنے سگار پیتے تھے اور MK گاندھی ان کو روکتے نہیں تھے. یہ ان لوگوں کی محبت کا اندازہ دیکھیے آپ, ان کی محبت کا اندازہ دیکھیے آپ. اور MK گاندھی جس نے ایک سنکلپ لیا تھا, ایک یہ اوت لی تھی, جب تک میرے ملک کے لوگ ننگے بدن ہیں میں اپنے بدن پر مکمل کپڑا نہیں رکھوں گا. اور وہ اسی حالت میں شہید کر دیے گئے, ان کو مار دیا گیا اور اسی ننگی حالت میں گئے ہیں وہ. آج کے ہمارے پولیٹیشنز کو دیکھیے, پہلے الیکشن میں اس کے ایسٹ اگر 20 لاکھ رہتے ہیں تو دوسرے الیکشن میں جو ایفیڈیوٹ ڈالتا ہے 1 کروڑ اس کے ایسٹ ہو جاتے ہیں. وہ ایک گاندھی تھا جس نے اپنی تمام دولت چھوڑ دی اور اپنے جسم کے کپڑے بھی چھوڑ دیا. وہ مولانا آزاد جس نے اپنی تمام جائیداد کو لات مارا اور بھوکے پانی میں سوکھی روٹیاں ڈبا کے کھاتا تھا اس ملک کے لیے. آج دولت بٹورنے کے لیے, ایک پاور میں آنے کے لیے, ایک اسٹیٹس میں اپنے آپ کو بتانے کے لیے
पॉलिटिक्स का एक नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर इन्वॉल्व बिकॉज वी नॉट गाइडेड आवर चिल्ड्रन, वी डिड नॉट गाइडेड आवर स्टूडेंट्स। हमने अपने बच्चों की सही तरीके से रहनुमाई नहीं की, उनको गाइड नहीं किया। कहीं ना कहीं हम भी इन चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। याद रखिए, टीचर वो होता है ताज्जुब से पाक होता है, उसके पास नफरत नहीं होती, वो सिर्फ मोहब्बत उसके पास पाई जाती है। जिस तरह से बारिश सहराओं पे गिरती है, जंगल पे गिरती है, शहर पे गिरती है, देहात पे गिरती है, इसी तरह से उस्ताद का इल्म हर एक के ऊपर बराबर गिरता है। ये उस्ताद है, ये उस्ताद की अजमत है। इस मुल्क को अगर कोई तकदीर इसकी बना सकता है तो आप लोग हैं। अगर आप लोग ये अज़्म लेके उठ जाएं, अगर ये आप लोग ये तैयार कर लें कि इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाना है, इस भारत को भारत बनाना है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानी किसकी होगी, किसका रोल चलेगा, किसकी गवर्नेंस चलेगी, मोहब्बत की, पीस की, अहिंसा की, वो आपका काम है, वो मेरा काम है। हमको इस तरह से ऐसे जलसों में भी हमको शिरकत नहीं करना चाहिए जहां पे नफरत की जाती है। याद रखिए, ये हमारा काम है, हमको नजर रखना चाहिए कौन से लोग किस तरह से क्या काम कर रहे हैं। पहले कहा जाता था कि पहले जो क्रिमिनल्स होते हैं, डाकू जो होते थे, वो जेलों में रहा करते थे, लेकिन आज आपको मालूम है वो कहां रहते हैं। मैं सिर्फ हिंट दे देता हूं, कहूंगा नहीं तो वरना मेरे घर तक जाने के लिए मेरे लिए भी मसाइल खड़े हो जाएंगे। आज डाकू कहां रहते हैं, अंदाजा है? पार्लियामेंट में। ये हालत हो चुकी है। याद रखिए कि टीचर बनना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को टीचर बनाए रखना ये बहुत मुश्किल काम है, ये चैलेंजिंग काम है। तो आज ये अहद कीजिए, ये आपको छोटा सा एक टोकन ऑफ अफेक्शन, टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड यहाँ पे पेश किया जा रहा है, वो आपकी अजमत की मुकम्मल तरीके से उसका एतराफ नहीं कर सकता, लेकिन एक अदना सी कोशिश है कि टीचरों में वो जज्बा फूंक दिया जाए, टीचरों में वो अज़्म पैदा कर दिया जाए कि ये मुल्क को मिल्लत के एक बहुत ही ताकतवर सिपाही बनकर सामने आ जाए। याद रखिए, मुल्क को खतरा किसी से नहीं है, मुल्क को जिससे खतरा है उस खतरे से हमको इस मुल्क को आजाद कराना है। एक छोटी सी मिसाल देके मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं जब 8th क्लास में था, एक उर्दू की मेरी किताब में एक स्टोरी आती थी, चिड़ियाघर का हाथी। चिड़ियाघर का हाथी एक मैंने पढ़ी थी किताब, उसके अंदर ये था कि जर्मनी के एक जू के एक हाथी के बारे में लिखा गया था कि बहुत ही खूंखार हाथी था वो, जो भी महावत होता वो महावत को कुचल देता, रौन देता, मार डालता। तो एक क्यूरेटर चेंज हुआ, 2 क्यूरेटर, तीसरा क्यूरेटर आके बोला कि इसको जंजीरों में बंद दिया जाए, बांध दिया जाए, उसको एंकर कर दिया जाए। तो जब उसको बांध के रख दिया गया तो इसी तरह से 1 2 3 4 क्यूरेटर चेंज हो गए जू के। तो एक क्यूरेटर आके बोला कि ये बेजुबान जानवर पर ये जुल्म क्यों है, इसको क्यों जंजीरों में बांध के रख दिया गया, इसको जंजीरों से आजाद कर दिया जाए। तो क्यूरेटर को कहते हैं एम्प्लॉइज जू के, सर आप नहीं जानते ये बहुत ही खतरनाक है, ये जब इसके जंजीरें निकालेंगी ये आदमियों को कुचल देगा, रौन देगा, मार डालेगा। तो कहता है मैं भी देखना चाहता हूं किस तरह से ये मारता है, और हुक्म देता है कि इसको जंजीरों से आजाद कर दिया जाए। उसकी जंजीरें निकाल दी जाती है। उसको जंजीरों से जब आजाद कर दिया जाता है तो लोग देख के ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि ये हाथी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा है, उसी तरह से वहां पे बैठ चुका है। बिल्कुल नहीं, वो उसको फिजिकल बॉन्डेज की इतनी आदत हो चुकी थी कि वो मेंटली बॉन्डेज में आ गया था, मेंटल बॉन्डेज में आ गया था। तो याद रखिए, 200 साल अंग्रेजों ने हमारे अंदर इतना जहर भरा, हम फिजिकली आजाद हैं लेकिन स्टिल वी आर इन मेंटल बॉन्डेज। हम आज भी जहनी तौर पर गुलाम हैं। किस तरह से जहनी तौर पर गुलाम हैं? हम इलाका वारियत, रीजनलिज्म की बात करेंगे, रेस की बात करेंगे, हम बात करेंगे कास्ट की बात करेंगे, हम लिंगुअलिज्म की बात करेंगे, लेकिन नेशनलिज्म की बात नहीं आएगी। तो याद रखिए, इस मुल्क को मजबूत करने के लिए हमको सबसे पहले जो काम करना है वो काम यह है कि बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़र्बे कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। तो ज़र्बे कलीमी हमारे अंदर पैदा करने की जरूरत है, स्किल बेस्ड सोसाइटी प्रिपेयर करने की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट पैदा करने की जरूरत है, एम्पावरमेंट देने की जरूरत है नेशन को। और इस नेशन को सबसे ज्यादा अगर जो दवा देना है तो वो दवा जो है, इसकी खुराक मोहब्बत है,
याद रखिए कि आज हम अपने बच्चों को मोहब्बत बांटेंगे और आसानियां बांटेंगे, इसी तरह से पलट के वो मोहब्बत और आसानियां हमको भी हासिल हो जाएगी। मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त ले लिया हूं, यहाँ पे बैठे हुए तमाम डिग्निटरीज का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, डायनेमिक फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल का शुक्रिया अदा करता हूं, मेहर ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करता हूं, और सबसे ज्यादा इन असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ बिल्कुल खातिर जमाई से, सब्र से, तहम्मुल से मुझे सुना। शुक्रिया। खुदा हाफिज। सैर हासिल गुफ्तगू हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मौजू से आपने जनाब फारूक ताहिर साहब से समाअत फरमाई। यकीनन गुफ्तगू तवील थी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आप लोग इतनी खामोशी से समाअत फरमा रहे थे कि आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लेसन को बच्चों को साल से दर्ज दे रहे हैं।